بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب التیمم فی دخول المسجد وغیرہ۔ غیرہ میں ہا ضمیر کا مرجع مسجد اور معطوف علیہ مسجد۔ ھذا باب فی بیان البداءۃ بالیمین فی دخول المسجد وغیرہ۔ یہ پوری عبارت ہے، یعنی مسجد وغیرہ وغیرہ جیسے گھر، تو گھر مسجد میں داخل ہونے میں داہنے سے ابتدا کرے، یعنی مسجد میں یا گھر میں یا کسی بھی محترم جگہ میں انسان جب جائے تو اپنا پہلا قدم داہنا اندر رکھے، دخول داہنے پیر سے ہو، داہنا پیر پہلے اندر پہلے مسجد یا گھر میں رکھنا چاہیے۔ یہ حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا۔ اب فرماتے ہیں وکان ابن عمر یبدأ برجلہ الیمنی فاذا خرج بدأ برجلہ الیسری۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دخول کا آغاز اپنے داہنے قدم سے کرتے، فَإِذَا خَرَجَ بَدْأَ بِرِجْلِهِ الْيُسْرَى، اور جب نکلتے تو اپنے بائیں قدم سے آغاز کرتے۔ یہ اثر عبداللہ ابن عمر کی اس کی مطابقت ترجمۃ الباب سے بالکل ظاہر ہے۔ اس کی تائید حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ اس ارشاد سے ہوتی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے من السنۃ اذا دخلت المسجد ان تبدأ برجلک الیمنی واذا خرجت ان تبدأ برجلک الیسری۔ انس ابن مالک فرماتے وہ من السنہ، اور صحابی کا قول من السنتی قضا یہ نبی کریم علیہ السلام تک مرفوع ہونے پر محمول ہوتا ہے۔ اب حدیث پاک سنیے، یہ 426ویں حدیث ہے۔ حضرت سلیمان ابن حرب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے شعبہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے روایت کی اشعث ابن سلیم سے، انہوں نے روایت کی اپنے والد سلیم سے، وہ روایت کرتے ہیں مسروق سے، وہ روایت کرتے ہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحب التیمم ما استطاع۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حتی الامکان داہنے کو پسند کرتے، فی شانہ کلہ، اپنے تمام کاموں میں، فی طہورہ و ترجلہ و تنعلہ، اپنی طہارت حاصل کرنے میں، و ترجلہ، اور اپنے بالوں میں کنگھا کرنے میں، و تنعلہ، اور اپنے نعلین مبارک پہننے میں۔
کان النبی یحب التیمن مستطاع، مستطاع میں یہ ما موصولہ ہے، اور یہ مستطاع اعتراض ہے ان سے جس میں کہ تیمم شرعاً جن میں تیمم کی استطاعت اور گنجائش نہیں ہے، جیسے کہ بیت الخلاء میں داخل ہونا یا مسجد سے نکلنا، کہ یہاں پر بیت الخلاء میں دخول یا خروج من المسجد، اس میں دائیں پیر سے آغاز نہیں ہوتا بلکہ نکلنے میں مسجد سے بایاں پیر، ایسے بیت الخلاء میں داخل ہونے میں پہلے بایاں پیر۔ بات سمجھ گئے؟ اب ان تین چیزوں کا ذکر حدیث میں خاص طور پر ہے، فی طہورہ و ترجلہ و تناولہ۔ ان تین کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ طہارت تو ساری عبادات کے، سارے ابواب عبادات کی کنجی ہے، اس لیے طہارت کا ذکر فرمایا۔ اور ترجل کنگا کرنا یہ سر سے متعلق ہے، اور تناول یہ پیر سے متعلق ہے، نعلین پہننا۔ انسان کے احوال یا تو جہت فوق سے متعلق ہوں گے یا جہت تحت سے یا اطراف سے، تو ان میں سے ہر ایک کی ایک مثال پیش کر دی۔ اب رہا یہ معاملہ کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں، کان النبی یحب التیمم، اور محبت تو امر باطنی ہے، تو انہیں سرکار کو تیمم پسند ہے، یہ کیسے معلوم ہو گیا؟ تو جواب یہ ہے، علامہ عینی نے فرمایا کہ ان اشیاء کی سرکار کی محبت یا تو قرائن سے معلوم ہوئی، اور یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود حضرت عائشہ کو اس بات کی خبر دی۔ اگلا باب قائم فرمایا، باب حل تنبش قبور مشرک الجاہلیت ویتخذ مکانها مساجدا۔ حل استفہام برائے تقریر ہے، یعنی اس باب میں یہ ذکر کیا جائے گا کہ زمانے جاہلیت میں جو مشرکین ہلاک ہو گئے ان کی قبروں کو اکھیڑ کر ان کی ہڈیوں کو نکال دیا جائے گا۔ تو بیان فرمایا کہ جاہلیت میں جو مشرکین ہلاک ہو گئے ان کی قبروں کو اکھیڑ کر ان کی ہڈیاں نکال کر ان کی جگہ کو مسجد بنا لیا جائے۔ تو مطلب یہ ہے کہ یہ استفہام برائے تقریر ہے، تو معنی یہ ہے کہ یہ جائز ہے۔ لقول النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لعن اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا۔ لقول اللہ میں لام برائے تعلیل ہے، اور یہ تعلیل ہے یتخذ مکانها مساجدا کی، ہے نا، کہ مشرکین کی قبروں کی ہڈیاں نکال کر ان کی جگہ کو مسجد بنانا جائز ہے۔ کیوں جائز ہے؟ اس لیے کہ سرکار نے ارشاد فرمایا، اللہ نے یہود پر لعنت فرمائی، اور یا اگر جملہ دعا کے لیے ہے تو معنی ہے اللہ یہود پر لعنت فرمایا کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ اور مسجد بنا لیا۔ تو اب استدلال اس طور پر ہوگا
کہ یہود پر لعنت اس وجہ سے ہے کہ انہوں نے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، اس وجہ سے وہ مستحق لعنت ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور انبیاء کے متبعین جو مسلمان ہیں ان کی قبروں کو مسجد بنانا یہ باعث لعنت ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء اور ان کے متبعین مسلمانوں کے علاوہ کی قبروں کو مسجد بنانا جائز ہے۔ سمجھ گئے استدلال لقول اللہ تعالی سے؟ اب رہا یہ شائبہ کہ کیا اگر مشرکین کی قبروں کو مسجد بنایا جائے گا تو کیا اس میں ان کی تعظیم نہیں ہوگی؟ تو جواب یہ ہے کہ نہیں، اس لیے کہ جب ان کی قبر اکھیڑ دی گئیں، ان کی ہڈیاں پھینک دی گئیں تو زمین ان سے پاک ہو گئی، اور اللہ رب العزت نے ساری زمین کو مسجد بنایا ہے۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، ہے نا۔ اور مرض الوصال میں ایک حدیث آئے گی کہ سرکار نے اپنے مرض الوصال میں فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ بات سمجھ گئے؟ اس سے معلوم ہوا کہ مشرکین کی قبروں کو اکھیڑ کر اگر ان کی ہڈیاں نکال دی جائے تو ان کو مسجد بنانا جائز ہے۔ وما یکرہ من الصلاۃ فی القبور، یہ ہل تنبشوں پر معطوف ہے، اور معنی یہ ہے کہ اب معطوف ہل تنبشوں پر ہوگا تو ما یکرہ جملہ خبریہ ہے اور ہل تنبشو جملہ انشائیہ ہے، تو کیا جملہ خبریہ کا عطف جملہ انشائیہ پر صحیح ہو جائے گا؟ تو میں نے پہلے بتا دیا کہ یہ استفہام تقریری ہے اور یہ جملہ خبریہ کے مثل میں ہوتا ہے۔ قبروں میں نماز مکروہ۔ دوسری حدیث پاک میں ہے، سرکار نے فرمایا ابو داود و ترمذی نسائی میں ہے لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا، اور ایک حدیث پاک میں ابو سعید خدری کی ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا الارض کلها مسجد الا المقبرہ والحمام۔ ورأى عمر انس بن مالک یصلی عند قبر فقال القبر القبر ولم یأمره بالاعادہ۔ یہ تعلیق ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت انس ابن مالک کو دیکھا کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ایک قبر کے پاس نماز پڑھ رہے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا القبرہ القبرہ، یہ باب تعزیر سے ہے، یعنی اتقی القبرہ القبرہ، قبر سے بچو، قبر سے بچو، قبر سے بچو، ہے نا۔ اب لیکن ولم یأمرہ بالاعادہ، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا، نماز کے اعادہ کا حکم نہیں دیا۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اگر قبر کے پاس نماز پڑھی جائے تو نماز ہو جائے گی، ورنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نماز کی اعادہ کا حکم دیتے، لیکن قبر کے پاس نماز پڑھنا یہ اس وقت ہے کہ جب کہ قبر سامنے ہو، اور اگر قبروں کے درمیان کھڑا ہوا اس طور پر کہ نہ اس کے سامنے کوئی قبر ہے اور نہ اس کے نیچے کوئی قبر ہے،
اور نہ وہاں پر کوئی نجاست ہے تو کراہت نہیں ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام سفیان ثوری، امام اوزاعی رضی اللہ تعالی عنہ نے قبرستان میں نماز کو مکروہ فرمایا ہے۔ سمجھ گئے؟ اب حضرت لیکن اگر قبر سامنے نہیں ہے اور اس کے نیچے بھی قبر نہیں ہے تو اس صورت میں کوئی کراہت نہیں ہوگی۔ ہاں ہاں اب حدیث پاک 427ویں حدیث سنیے۔ حضرت محمد ابن مثنى رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم سے حدیث بیان کی یحییٰ نے عن ہشام قال اخبرنی ابی، ہشام کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی میرے والد عروہ ابن زبیر نے۔ وہ روایت کرتی ہیں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہ ام حبیبہ ام المومنین اور ام سلمہ ام المومنین، ان دونوں نے ایک ایسے گرجا گھر کا ذکر کیا، گرجا گھر نصارہ کا معبد جو انہوں نے حبشہ میں دیکھا تھا جس میں تصویریں تھیں۔ فذکرت ذلک للنبی، تو ان دونوں نے اس گرجا گھر کا ذکر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے فرمایا تو سرکار نے ارشاد فرمایا ان اولئک، کاف پر کسرہ بھی جائز ہے اور فتح بھی، کہ بے شک یہ وہ لوگ تھے کہ جب ان میں کوئی نیک مرد ہوتا اور اس کا انتقال ہو جاتا تو اس کی قبر پر مسجد بنا دیتے، وصوروا فیہ تلک الصور، اور اس میں وہ ان کی تصویریں بنا دیتے۔ فاولئک شرار الخلق عند اللہ یوم القیامہ، تو یہ اللہ رب العزت کے نزدیک قیامت کے دن بدترین مخلوق ہوں گے۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس میں نصارہ کا ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہود پر لعنت فرمائی اس لیے کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو مسجد بنایا، اور اس حدیث میں نصارہ کی مذمت اس چیز پر ہے جو لعنت میں ان سے بھی زیادہ یہ حقدار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ نبی کی قبر کو نہیں نصارہ، بلکہ اگر کوئی نیک مرد مر جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے اور اس میں تصویریں آویزاں کر دیتے۔ اس حدیث میں دو ام المومنین کا ذکر ہے، ام حبیبہ اور ام سلمہ۔ ام حبیبہ ام المومنین، ان کا نام ہے رملہ بنت ابو سفیان صخر۔ انہوں نے اپنے شوہر عبداللہ بن جیش کے ساتھ ہجرت کی تھی حبشہ کی طرف، اور ان کے شوہر کا وہیں انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سن 7 ہجری میں ان سے نکاح کیا، اور یہ حبشہ ہی میں تھی، اور نجاشی نے نبی کریم کی طرف سے ان کا مہر
اپنے پاس سے ادا کیا تھا، اور ان کو نبی کریم کی بارگاہ میں بھیجا۔ یہ قدیم الاسلام ہے ام حبیبہ، ان کا وصال سن 44 ہجری میں مدینہ طیبہ میں ہوا۔ ام سلمہ ان کا نام ہند ہے، یہ ہند بنت ابی امیہ مخزومیہ ہے۔ ان کے ساتھ ان کے شوہر ابو سلمہ نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ جب یہ دونوں مدینہ لوٹ کر کے آئے تو ان کے شوہر ابو سلمہ کا انتقال ہو گیا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ سمجھ گئے؟ تو جب انہوں نے اس گرجا گھر کا ذکر کیا کہ جس میں کچھ مجسمے تھے، کچھ ان کے بزرگوں کی تصویریں تھیں، تو نبی کریم نے ارشاد فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کہ ان میں کسی نیک مرد کا انتقال ہو جاتا تو یہ اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے، اور فرمایا یہ شرار الخلق ہیں۔ شرار شر کی جمع ہے، جیسے خیار خیر کی جمع، بہار بحر کی جمع ہے۔ اب انہوں نے اپنی بزرگوں کی تصویریں تو اس لیے بنائی تھیں کہ تاکہ ان تصویروں کو دیکھ کر ان کے دل کی ڈھارس بنے، ان کے افعال صالحہ کو یاد کریں، اور ان کی کوشش کی طرح یہ بھی اعمال صالحہ میں کوشش کریں، اور اللہ کی بندگی کریں ان کی قبروں کے پاس۔ پھر ان کے بعد ان کی اولاد میں کچھ ناخلف پیدا ہوئے، اور اپنے بڑوں کے مقصد سے ناآشنا ہو گئے۔ شیطان نے وسوسہ پیدا کر دیا اور یہ بتایا کہ تمہارے اسلاف انہی مجسموں کی عبادت کرتے تھے، وَيُعَظِّمُونَهَا، اور ان کی تعظیم کرتے تھے۔ تو ان کے ناخلف لوگوں نے انہی مجسموں کی عبادت شروع کر دی، تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے منع فرمایا تاکہ اس ذریعے ہی کا سد باب ہو جائے جو اس گمراہی اور کفر تک پہنچانے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے مرض الوصال میں اس کی سخت تاکید فرمائی۔ سمجھ گئے؟ ہاں، اسی لیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کو بھی لوگ مسجد بنا لیں۔ اسی لیے صحابہ کرام اور تابعین کرام علیہم الرحمۃ والرضوان نے جب مسجد نبوی کی توسیع کی تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے روضہ انور پر بلند گول عمارتیں بنا دیں تاکہ لوگ آپ کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز نہ پڑھیں، ہے نا؟ اور قبر کے دو کونوں، دو شمالی کونوں کے درمیان 2 دیواریں بنا لی، اور ان کو اس طور پر بنایا کہ اگر کوئی نماز پڑھے تو قبر کی طرف استقبال نہ ہو۔ چلیے، اب اس حدیث سے چند مسائل کا استنباط ہوا کہ قبروں کو مسجد بنانا جائز نہیں ہے، یہ نصارہ کا فعل ہے نا؟ اور اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جاندار کی تصویر حرام ہے، خصوصاً نیک آدمی کی، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ قبر پر مسجد بنانا یہ حرام ہے۔ سمجھ گئے؟ اب
انبیاء کی قبروں پر مسجد بنانا، اس پر سرکار نے فرمایا کہ اللہ ان پر لعنت فرمائے. یہ الگ بات ہے. لیکن صالحین کی قبروں کے پاس، قبروں پر نہیں، قبر کے پاس مسجد بنانا اور قرب اور صالح کی قبر کے قرب سے تبرک حاصل کرنا، سمجھ گئے؟ جبکہ نماز میں رخ قبر کی طرف نہ ہو. اس وعید میں یہ شامل نہیں ہے. یہ وہابیہ کی بددیانتی ہے کہ مزارات کے قریب مساجد کو ناپسند کرتے ہیں. چلیے اگلی روایت دیکھیں. حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے، فنزل علی المدینہ، تو مدینے کے بالائی حصے میں ایک قبیلے کے پاس اترے، جس قبیلے کو بنی عمرو ابن عوف کہا جاتا. نبی کریم نے ان میں 24 دن رات قیام فرمایا. پھر بنی نجار کو بلایا تو وہ تلواریں حمائل کیے ہوئے حاضر خدمت ہوئے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ گویا کہ میں سرکار کو سواری پر دیکھ رہا ہوں، وہ ابو بکر ردف ہو، اور ابو بکر صدیق آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، اور بنی نجار کی جماعت آپ کے ارد گرد تھی، یہاں تک کہ آپ نے اپنا سامان ابو ایوب کے صحن میں اتارا. وَكَانَ يُحِبُّ أَن يُصَلِّيَ، اور سرکار پسند فرماتے تھے کہ جہاں بھی نماز کا ٹائم ہو جائے وہ نماز پڑھ لیں. وَيُصَلِّي فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ، سرکار بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لیتے. اور سرکار نے مسجد بنانے کا حکم دیا تو آپ نے بنی نجار کی جماعت کی طرف بھیجا اور کہا، اے بنی نجار، سامنونی بحائطکم ھذا، یہ باغ تم میرے ہاتھ سمن لے کر مجھ کو دے دو. تو کہا، واللہ لا نطلب ثمنہ، واللہ ہم اس کی سمن طلب نہیں کرتے مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے. انس فرماتے ہیں کہ میں آپ کو بتاؤں کہ اس باغ میں کیا تھا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ اس میں مشرکین کی قبریں تھیں، وفی خریب، اور اس میں کھنڈ رات تھے، اور اس میں کھجور کے درخت تھے. ہاں، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے مشرکین کی قبروں کے بارے میں حکم دیا، فنبشت، تو وہ قبریں اکھیڑ دی گئی. ثم بالخرب فسویت، پھر کھنڈرات کے بارے میں حکم دیا تو کھنڈر برابر کر دیے گئے. وبالنخل فقطع، اور کھجور کے درخت کاٹ دیے گئے. فصف النخل قبلۃ المسجد، تو درختوں کو مسجد کے قبلے میں گاڑ دیا گیا. وجعلوا اغادتیہ الحجارہ، اور اس کے دونوں طرف پتھر لگا دیے گئے، اور سب لوگ پتھر ڈھوتے تھے اور رجز پڑھتے تھے، اور نبی کریم بھی ان کے ساتھ تھے. حضور فرماتے، اللہم لا خیر الا خیر الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ، اے اللہ بھلائی صرف آخرت کی بھلائی ہے، تو انصار اور مہاجر سب کو بخش دے. یہ تو میں نے ایک
میں نے 428ویں حدیث کا میں نے آپ کو آپ کے سامنے ترجمہ کر دیا ہے. اب آپ ذرا چند باتیں سن لیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سفر کی 27ویں شب کو ہجرت کی نیت سے نکلے. 3 دن غار ثور میں رہے. پہلی ربیع الاول شریف کو غار سے نکلے اور 12 ربیع الاول شریف دوشنبے کو قبا پہنچے. 24 دن قبا میں قیام فرمایا. اس کے بعد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے نکلے اور مدینہ طیبہ کی جو شاخ تھی بنی نجار، یہ قبیلہ خزرج کی شاخ تھی. اس قبیلے میں حضرت عبد المطلب کی ننیال تھی کہ حضرت عبد المطلب کے والد حضرت ہاشم نے مدینہ طیبہ کی سلمہ نامی عورت سے نکاح کیا تھا، جن سے عبد المطلب پیدا ہوئے تھے. سرکار اپنے بچپن میں والدہ ماجدہ کے ساتھ جب مدینہ تشریف لائے تھے تو اسی قبیلے میں اسی رشتے کی وجہ سے قیام فرمایا تھا اور خصوصیت کے ساتھ بنی نجار کو اسی رشتے کی وجہ سے بلوایا تھا. عرب کا دستور تھا کہ شرفاء کے استقبال میں ہتھیار لگا کر جاتے. اسی مطابق بنی نجار تلواریں اپنے ساتھ میں لے کر گئے. شہر میں داخل ہوتے ہی انصار کے قبائل خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور اپنے اپنے گھر قیام کی درخواست پیش کی. حضور سب کو دعا دیتے فرماتے میری اونٹنی معمور من اللہ ہے، جہاں حکم خدا بندی ہوگا وہیں بیٹھے گی. بالآخر اونٹنی حضرت ایوب کے مکان کے صحن میں جہاں اب مسجد ہے خود بخود بیٹھ گئی. تھوڑی دیر کے بعد اٹھی، کچھ دیر جا کر پھر لوٹی اور پھر وہیں آ کر بیٹھ گئی. حضرت ایوب انصاری اجازت لے کر سامان اپنے گھر لے گئے. دوسرے صحابی رسول تھے جبار ابن صخر، انہوں نے اپنے پاؤں سے اونٹنی کو اٹھانا چاہا تو حضرت ایوب انصاری نے ان سے فرمایا میرے دروازے سے اونٹنی اٹھا رہے ہو، اگر اسلام کا رشتہ نہ ہوتا تو تلوار سے میں تمہاری خبر لیتا. سمجھ گئے؟ اب ذرا میں چند باتیں اور آپ کے سامنے عرض کر دوں کہ جب حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام قبا سے چلے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سرکار کی اونٹنی پر پیچھے بیٹھے تھے اور سرکار کی اونٹنی کا نام قصبہ تھا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی بھی تھی. تو اب سرکار کے پیچھے کیوں بیٹھے، اپنی اونٹنی پر کیوں سوار نہیں ہوئے؟ تو علامہ عینی نے کئی باتیں ذکر کی ہیں. فرمایا شاید ہو سکتا ہے کہ بنی عمرو ابن عوف قبا میں اونٹنی کمزور یا بیمار پڑ گئی ہو، اس لیے یہ اونٹنی قبا ہی میں چھوڑ دی ہو، اور یا یہ اونٹنی حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر والوں کو لینے کے لیے مکہ مکرمہ کسی کے ہاتھ بھیج دی ہو. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ ایک اور بھی عمدہ وجہ اور اس کی توجیہ ہے، وہ یہ کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی اونٹنی تھی لیکن آپ اس پر سوار نہیں ہوئے، حضرت سرکار کے پیچھے سوار ہوئے. کیوں؟ اس لیے کہ سرکار
کے پیچھے بیٹھنے کا شرف حاصل ہو جائے، اس لیے کہ ابو بکر سرکار کے تابع اور آپ کے بعد خلیفہ بننے والے تھے۔ چلیے، بنی نجار یہ جماعت، بنی نجار کی جماعت، ملأ بولتے ہیں اشراف القوم کو، کہ بنی نجار کے اشراف اور اہم ترین لوگ سرکار کو لینے کے لیے آئے، تو سرکار کی اونٹنی کہاں بیٹھی؟ حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر میں۔ حضرت ابو ایوب انصاری کے نام کا پہلے میں نے ذکر کر دیا، خالد ابن زید انصاری۔ جب یہ اونٹنی حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر بیٹھ گئی تھی تو جبار ابن صخر نے ٹھوکر سے اونٹنی کو اٹھانا چاہا، تو کہا حضرت ابو ایوب انصاری نے، والذی بعثہ بالحق لولا الاسلام لضربتک بالسیف۔ یہ جابر ابن صخر مشہور عظیم صحابی ہیں، بیعت عقبہ میں اور بدر میں یہ شریک ہوئے تھے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اب آگے دیکھیے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام مرابض غنم، بکریوں کے باڑوں میں بھی نماز پڑھ لیتے تھے، ہے نا، جب تک مسجد نبوی کی تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ پھر سرکار نے بنی نجار سے ایک باغ کے بارے میں حکم دیا کہ آپ یہ باغ میرے ہاتھ بیچ دو تاکہ اس کو مسجد بنا لیا جائے۔ تو بنی نجار نے کہا کہ لا نطلب ثمنہ الا الی اللہ، معنی یہ ہے کہ لا نطلب الثمن، ہے نا، ہم اس کی ثمن نہیں چاہتے ہیں مگر اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اس کا اجر چاہتے ہیں۔ اب حضرت واقدی نے یہ روایت کیا کہ نبی کریم نے یہ باغ ان سے 10 دینار میں خریدا تھا، اور یہ 10 دینار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ادا کیے تھے، ہے نا۔ ہاں، اور ایک روایت میں کہ ابو ایوب انصاری نے خریدا تھا اور اس کی ثمن ادا کی تھی، اور یہ باغ 2 یتیموں کا تھا، سہل اور سہیل، جو رافع ابن عمرو ابن ابی عمرو کے بیٹے تھے، ہے نا، اور اسعد ابن زرارہ کی پرورش میں تھے۔ اچھا، چلیے، اب اس باغ میں کیا تھا؟ مشرکین کی قبریں تھیں، کھنڈرات تھے اور کھجوروں کے درخت تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھنڈرات کو اکسار کرا دیا، مشرکین کی قبروں کو ان کی ہڈیاں نکال کر قبریں ختم کر دی، صاف زمین کر دی، سمجھے، اور کھجور کے جو پیڑ تھے ان کو کاٹ کر کھجور کے پیڑوں کے ستون، جو کھجور کے پیڑ تھے اس کی لکڑی کے ستون قبلے کی دیوار میں نصب کر دیے گئے اور دونوں طرف پتھر بھر دیے گئے، اور اس کی چھال، اس کی چھت کھجور کی چھال کی تھی۔ بات سمجھ گئے؟ اب یہ ستون تو بنا دیے گئے لیکن دیواریں کچی اینٹوں کی تھیں اور چھت کھجور کی چھال کی تھی اور ستون کھجور کی لکڑی کے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا تو آپ نے اس میں کچھ
اضافہ نہیں کیا، نہیں کیا، بات سمجھ گئے؟ اور ہاں، اور اس کا طول قبلے سے لے کر آخر تک 100 گز کا تھا۔ چلیے، اور دونوں جانب میں اسی کے مثل، یہ بالکل مربع تھا، اور اس کی بنیاد تقریباً 3 گز تھی، اور بنیاد میں پتھر بھرے گئے تھے، اور پھر کچی اینٹوں سے اس کی تعمیر کی گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود اس مسجد کی تعمیر میں حصہ لے رہے تھے، اور اس کے 3 دروازے بنائے تھے۔ ایک باب رحمت تھا، اور ایک باب وہ تھا کہ جس سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام داخل ہوتے تھے، ہے نا؟ ہاں ہاں۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا، تو حضرت عمر نے مسجد کی بنیاد وہی رکھی جو نبی کریم کے زمانے میں تھی، صرف لکڑی کے ستون بوسیدہ ہو گئے تھے، ان کا اعادہ کر دیا، اور چھت کھجور کی چھال ہی کی رکھی۔ ہاں، اور اس کے ستون بدل دیے۔ پھر حضرت عثمان ابن عفان نے اس میں بہت زیادتی کی، اس کی دیوار منقش پتھروں کی گچ سے اس کی چنائی کرائی، اور اس کے ستون منقش پتھروں کے بنا دیے، اور اس کی چھت سال کی۔ پھر اس کی بنا عبد الملک ولید بن عبد الملک نے حضرت عمر ابن عبدالعزیز کے زمانے میں کی، پھر مہدی نے کی، اس کے بعد خلیفہ مامون نے کیا، اس کے بعد پھر مختلف دوروں میں اس کی توسیع ہوتی رہی۔ بات سمجھ گئے؟ اب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود رجز پڑھتے تھے، اور رجز بھی شعر کی ایک قسم ہے۔ سرکار شاعر نہیں تھے، اس لیے کہ 1 2 یا چند اشعار پڑھنے سے کسی کو شاعر نہیں کہا جاتا ہے، اس لیے سرکار کو شاعر نہیں کہا جائے گا۔ ہاں، قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وما علمناه الشعر وما ينبغي له، کہ ہم نے آپ کو شعر کہنے کا ملکہ نہیں دیا۔ سمجھ گئے؟ لیکن شعر کہنا الگ چیز ہے، اور شعر کہنے کا ملکہ ہونا یہ الگ چیز ہے۔ علم کی نفی نہیں ہے، ملکے کی نفی ہے۔ اب اس سے چند باتیں معلوم ہوئی۔ پہلی بات یہ معلوم ہوئی کہ جانور کے پیچھے دوسری سواری کا بیٹھنا جائز ہے، جبکہ سواری میں اس کی وسعت ہو، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ بکریوں کے باڑے میں نماز جائز ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ مشرکین کی قبروں کو کھیلنا جائز ہے، اس لیے کہ ان کے لیے کوئی حرمت نہیں ہے۔ اب رہا یہ کہ مشرکین کے زمین سے مشرکین کی قبروں کو اور قبروں سے ان کی ہڈیوں کو نکالنا جائز کیسے ہو جائے گا؟ تو وجہ یہ ہے، جواب یہ کہ جو قبریں جن کے اکھوڑنے کا حکم سرکار نے دیا تھا، یہ ان کی ملکیت میں نہیں تھی جو اس میں دفن تھے، بلکہ
انہوں نے اس جگہ کو غصب کیا تھا۔ ہاں، اور ایک بات اور معلوم ہوئی کہ پھلدار درخت کو کاٹنا جائز ہے، ضرورت کی وجہ سے اور مصلحت کی وجہ سے۔ مصلحت کیا؟ اس کی لکڑی کا استعمال یا اس کی جگہ پر تاکہ نیا پودا لگایا جا سکے، یا درخت کے گرنے کا اندیشہ ہو، یا اس کی جگہ مسجد بنانا ہو۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، اگلا باب دیکھیے، تو اس سے مناسبت ہوئی نا کہ مشرکین کی قبر کو اکھیڑا جائے گا۔ اس حدیث سے مسجد نبوی کی تعمیر کی تاریخ پر بھی ہلکی روشنی پڑ جاتی ہے۔ باب الصلاۃ فی مرابض الغنم، یہ باب اس بارے میں ہے کہ بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا، بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا، سمجھ گئے؟ اب 429ویں حدیث ہے۔ حدثنا سلیمان بن حرب قال حدثنا شعبہ عن ابی تیاح عن انس قال کان النبی، انس بن مالک فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام مرابض غنم، بکریوں کے باڑوں میں نماز پڑھتے تھے۔ ابو طیاح کہتے ہیں کہ پھر میں نے سنا کہ انس بن مالک نے یہ کہا کہ سرکار بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھتے تھے قبل ان یبنى المسجد، مسجد بنائے جانے سے پہلے۔ باب الصلاۃ فی مواضع الابل، یہ بات اس بارے میں کہ اونٹوں کے باڑوں میں نماز پڑھنا کیسا ہے، سمجھ گئے؟ تو چونکہ بعض روایتوں میں ہے، ایک روایت ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی آطان الابل، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھو لیکن اونٹوں کے رہنے کی جگہ میں نماز نہیں، فإنها خلقت من الشیطان۔ اور ایک روایت میں صلوا فی مرابض الغنم ولا تصلوا فی مبارک الابل، طلحہ ابن عبید اللہ کی روایت میں ہے، سرکار نے ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں کان رسول اللہ یتوضأ من البان الابل ولحومها ولا يصلي في آطانها۔ اور عبداللہ ابن عمرو ابن عاص کی روایت میں ان النبی کان یصلی فی مرابض الغنم ولا یصلی فی مرابض الابل والبقر۔ اور ایک روایت میں لا تصلوا فی آطان الابل وصلوا فی مراحل غنم۔ بات سمجھ گئے؟ تو اب اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اونٹوں کے باڑے میں نہیں۔ تو اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی ممانعت کی 3 وجہ ذکر فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ اونٹ والے اکثر ان کی عادت یہ ہے کہ اونٹوں کے قریب ہی پیشاب اور پخانہ کر دیتے ہیں، اور اس کی وجہ سے اونٹوں کے باڑے ناپاک ہوتے ہیں، اس لیے سرکار نے ان میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا۔ اونٹ کی کسی خصوصیت کی وجہ سے نہیں، بلکہ اس نجاست کی وجہ سے جو مانع نماز ہے، چاہے وہ کسی بھی جگہ میں ہو، برخلاف بکریوں کے باڑے کے، اس لیے کہ بکریوں والوں کی عادت ان کی جگہوں کی صفائی اور اس میں پیشاب بول و برات سے اعتراض ہے، تو نماز مباح ہے ان کے باڑوں میں۔ ایک وجہ تو یہ بیان فرمائی۔ دوسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اونٹوں کے باڑوں میں ان کے پیشاب، ان کی لیدیں ہوتی ہیں، ہے نا؟
اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ اونٹوں کے باڑے میں نماز کی ممانعت اونٹوں کے خوف کی وجہ سے ہے کہ کبھی اونٹ بدک جاتا ہے جس سے نمازی کو نقصان پہنچ سکتا ہے، برخلاف بکریوں کے، اس لیے کہ بکریوں سے وہ اندیشہ نہیں ہوتا جو اونٹ سے ہوتا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اب لیکن یہ جو میں نے حدیثیں ذکر کی ہیں، یہ حدیثیں ان کے معارض ایک حدیث صحیح ہے، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جعلت لی الارض مسجدا وطہورا، یہ الارض سب کو شامل ہے، اس کا عموم اس بات کی دلیل ہے کہ اونٹوں کے باڑوں میں بھی نماز جائز ہے، بات اس کے کہ وہ پاک ہو، اور یہی مذہب جمہور علماء کا مذہب ہے، یہی امام اعظم، امام مالک، امام شافعی، امام احمد اور امام یوسف وغیرہ کا مذہب ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اور جمہور علماء نے معاطن ابل میں نماز کی نہی کو کراہت پر محمول کیا ہے۔ بات سمجھ گئے؟ اچھا، دوسرا جواب ان حدیث کا یہ ہے کہ ان حدیث میں نہی تنزیہ کے لیے ہے، جیسے صلو فی مرابض الغنم میں امر اباحت کے لیے ہے، بالاتفاق وجوب اور ندب کے لیے نہیں ہے، ایسی ممانعت تنزیہ کے لیے ہے۔ بات سمجھ گئے؟ ہاں، اچھا، اگلی حدیث پاک 430 نمبر کی حدیث دیکھیں۔ حدثنا صدقۃ بن الفضل قال اخبرنا سلیمان بن حجان قال حدثنا عبید اللہ النافع قال رأيت ابن عمر يصلي الى بعیرہ، میں نے دیکھا حضرت عبداللہ ابن عمر کو کہ وہ اپنے اونٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھ رہے تھے، اور انہوں نے بیان فرمایا کہ میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو اونٹ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ اچھا، چلیے، لیکن باب یہ ہے کہ معاطن ابل میں نماز، اور یہ اونٹ کی طرف نماز کا باب ہے، اونٹ کی جگہ میں تو نہیں ہے، تو اب یہ باب سے کیسے مطابقت ہو جائے گی؟ تو بتانا یہ ہے کہ اگر آپ غور فرمائیں تو میں وجہ ذکر کر دوں۔ وجہ یہ کہ باڑے میں ایک اونٹ کی طرف نماز، ایک اونٹ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی، تو سامنے ایک اونٹ ہے، اور اگر باڑے میں نماز پڑھیں گے تو کئی اونٹ ہو جائیں گے وہاں، تو بتانا یہ ہے کہ جب ایک اونٹ سامنے ہو اور نماز ہو جاتی ہے تو چند اونٹ پاس میں ہوں تو نماز کیوں نہیں ہوگی؟ سمجھ گئے؟ اور جب چند اونٹ سامنے ہوں گے تو لا محالہ باڑا ہوگا، تو اس سے معلوم ہوا کہ باڑے میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور یہی محل ترجمہ ہے، اور اسی سے مطابقت ہو جاتی ہے۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ اونٹ کے قریب میں نماز پڑھنا جائز ہے، اور نمازی اونٹ کو یا اونٹ کے کجاوے کو اگر ستھرا بنائے تو یہ بھی جائز ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب من صلی وقدامہ تنور او نار او شیء مما یعبد فاراد به وجہ اللہ تعالی، یہ باب اس انسان کے حکم میں ہے جو نماز پڑھائے اور اس کی آگے تنور یا آگ
یہ ایسی شے ہو کہ جس کی عبادت کی جاتی ہے، لیکن اس کا مراد، اس کا ارادہ وجہ اللہ، اللہ رب العزت جل جلالہ کی رضا ہے، تو کیا ہوگا؟ تو مطلب لا یکرہ، یہ مکروہ نہیں ہے، یہ مکروہ نہیں ہے۔ چلیے اب آپ حدیث پاک دیکھیے، حضرت وقال الزہری اخبرنی انس قال قال النبی عرضت علی النار وانا اصلی۔ امام زہری کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت انس نے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عرضت علی النار وانا اصلی، میں نماز پڑھ رہا تھا کہ مجھ پر آگ پیش کی گئی، یعنی میں نے حالت نماز میں جہنم کی آگ کا مشاہدہ کیا۔ بات سمجھ گئے؟ اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہنم کی آگ کا مشاہدہ کیا۔ تو اس سے یہ لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے کہ سرکار نماز کسوف پڑھ رہے تھے، یہاں پر خالی اتنا ہی ذکر کیا گیا تھا۔ تو اب اس سے یہ معلوم ہوا کہ نماز کی حالت میں آگ سامنے تھی اور آگ کی مجوسی پوجا کرتے ہیں، تو ثابت ہوا کہ نمازی کے آگے کوئی ایسی چیز ہو جس کی پرستش ہوتی ہو، مگر نمازی کی نیت خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو تو کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف کا مذہب یہ ہے کہ اگر نمازی کے آگے معبودان باطلہ میں سے کچھ ہو تو نماز مکروہ ہے، اگرچہ نیت خالص اللہ عز و جل کی ہو، اور اگر معاذ اللہ معبود باطلی کی نیت ہو تو نماز کی صحت تو الگ، سرے سے ایمانی چلا جائے گا۔ لیکن اس حدیث سے امام بخاری کا استدلال تام نہیں ہوتا، اس لیے کہ حضور کے روبرو جہنم کا پیش آ جانا خرق عادت کے طور پر عالم غیب کی بات تھی، ہے نا، اور عالم شہادت کے معتاد احوال کا قیاس عالم غیب پر کرنا صحیح نہیں ہے۔ سمجھ گئے؟ ہاں۔ اب اگلی روایت دیکھیں، فرماتے ہیں یہ 431ویں حدیث ہے۔ حدثنا عبداللہ ابن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن عبداللہ بن عباس قال ان خسفت الشمس فصلى رسول اللہ، کہ نبی کریم علیہ السلام کے زمانے میں سورج میں گہن لگ گیا تو نبی کریم نے نماز پڑھائی اور فرمایا اریت النار فلم ارى منظرا كاليوم قط افزع، تو میں نے آج سے زیادہ بھیانک منظر کبھی نہیں دیکھا۔ یہ لمبی حدیث کا ٹکڑا ہے، سمجھئے؟ اب اس حدیث سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ نماز کسوف مستحب ہے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ جہنم اور جنت مخلوق ہے، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بھی ہے کہ سرکار نے جہنم کی آنکھ کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، اس طور پر کہ اللہ رب العزت نے
درمیان کے سارے حجابات اٹھا دیے، تو سرکار نے اس کو سر کی آنکھوں سے دیکھا، جیسے سرکار سے مسجد اقصی کے درمیان جتنے حجاب تھے سب اٹھا دیے گئے تھے۔ سمجھ گئے؟ اگلا باب دیکھیے، باب کراہیت صلاۃ فی المقابر۔ یہ باب اس بارے میں کہ مقابر میں، قبرستانوں میں نماز مکروہ ہے۔ کیا سمجھ گئے؟ مراد قبرستان میں انسان نماز پڑھے تو اس کی نماز مکروہ ہوگی۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک سنیے۔ حدیث پاک یہ ہے کہ یہ 432ویں حدیث ہے۔ حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال اخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا۔ اے لوگو، اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور اپنے گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ اب اس حدیث سے مراد یہ ہے کہ اپنے گھروں میں ایسے مت ہو جاؤ کہ جیسے مردے قبروں میں ہیں، کہ ان سے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں، ان سے تکالیف اٹھا لی جاتی ہیں، ہے نا؟ فرمایا لا تتخذوا قبورا، گھروں کو قبریں مت بناؤ۔ اور حضرت اسماعیلی نے یہ کہا کہ یہ حدیث اس بات کی دلیل ہے کہ قبر پر نماز پڑھنا منع ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، اور ایک روایت میں ہے کہ لا تتخذوا بیوتکم مقابر، اپنی قبروں کو، اپنے گھروں کو مقابر، قبرستان نہ بناؤ۔ اور یہ اس روایت میں لا تتخذوا قبورا، اس سے معلوم ہوا کہ قبور محل عبادت نہیں ہے، تو لا محالہ اس میں نماز مکروہ ہوگی۔ سمجھ گئے؟ اور بعض علماء نے کہا کہ سرکار نے فرمایا اپنے گھروں میں نماز پڑھو، ولا تتخذوا قبورا، گھروں کو قبریں مت بناؤ، یعنی نماز تلاوت قرآن سے خالی مت کرو جیسے قبریں، کہ قبروں میں نماز پڑھی جاتی ہے اور نہ قرآن پڑھا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں سرکار نے فرمایا نوّروا بیوتکم بذکر اللہ تعالی واکثروا فیہا تلاوت القرآن ولا تتخذوها قبورا کما اتخذها الیہود والنصارى۔ بات سمجھے؟ اور سرکار نے ارشاد فرمایا ان البیت الذی لا یقرأ فیہ القرآن یضیق علی اہلہ ویقل خیرہ وتنفر منہ الملائکہ وتعذر فی الشیطان۔ اچھا، اب سرکار نے فرمایا اجعلوا فی بیوتکم من صلاتکم، من تبعیض کے لیے ہے، اپنے گھروں میں بعض نماز پڑھو، نفل نماز، فرض نماز تو مسجد میں ہے، تو معنی یہ ہوا کہ فرض نماز مسجدوں میں اور نفل نماز اپنے گھروں میں، ہے کہ نہیں؟ اچھا، اس لیے کہ سرکار نے فرمایا افضل الصلاۃ صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، ہے نا؟ اچھا، اب معنی یہ ولا تتخذوا قبورا، اور گھروں کو قبر مت بناؤ، تو یہ تشبیہ بلیغ ہے
مانا اپنے گھروں کو قبروں کی طرح مت بناؤ جس میں کہ نماز نہیں پڑھی جاتی، اس لیے کہ میت عبادت پر قادر نہیں ہے۔ ہاں چلیے، ہاں اور ایک معنی بعض علماء نے یہ بھی بتایا ہے، اپنے گھروں میں نماز پڑھو، اپنے گھروں کو قبر مت بناؤ، یعنی اپنے مردوں کو گھروں میں دفن مت کرو، سمجھ گئے؟ ہاں اب قبرستان میں نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے نا؟ تو اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اگر نفل نماز گھر میں پڑھی جائے تو یہ بہتر ہے، یہ بہتر ہے۔ چلیے اگلا باب حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے قائم فرمایا۔ کیا فرمایا؟ باب الصلاۃ فی مواضع الخسف والعذاب، یہ بات اس بارے میں کہ مواضع خسف و عذاب میں نماز پڑھنے کا حکم کیا ہے، لیکن امام بخاری نے حکم نہیں بتایا، تو مطلب یہ کہ مکروہ ہے، اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مکروہ سمجھا ہے۔ خسف جہاں پر لوگ عذاب میں دھسا دیے گئے ہے نا۔ وَيُذْكَرُ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ كَرِهَ الصَّلَاةَ بِخَسْفِ بَابِلَ، مذکور ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے بابل میں جس جگہ زمین دھسائی گئی تھی اس جگہ میں نماز کو مکروہ سمجھا۔ اس تعلیق میں عبداللہ ابن ابی محل عامری نے کہا کنا مع علی رضی اللہ تعالی عنہ فمررنا علی الخسف الذی ببابل فلم يصلی حتی اجازا، یہاں تک کہ اس کو آگے بڑھ گئے، ہے نا، سمجھ گئے؟ اب اور ایک روایت میں حضرت علی سے یہ ہے کہ آپ بابل سے گزر رہے تھے، مؤذن عصر کی نماز کے لیے حاضر ہوا، اور جب آپ وہاں سے نکل گئے تو مؤذن کو اقامت کا حکم دیا، نماز پڑھی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ان حبیبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نہانی ان اصلی فی المقبرہ ونہانی ان اصلی فی ارض بابل فإنہا ملعونہ۔ بات سمجھ گئے؟ اب ہاں بابل عراق میں ایک شہر ہے جہاں کا جادو بڑا مشہور ہے۔ ہاں چلیے اور یہ عراق میں ہے۔ اب دار عذاب میں نماز کا معاملہ تو آپ نے ابھی پڑھا کہ اس میں نماز پڑھنے کے بجائے
حکم ہے کہ تیزی سے گزر جائے، تیزی سے گزر جائے. جیسے کہ اگلی حدیث ابھی آتی ہے، اگلی حدیث ابھی آتی ہے. ہاں، حدیث پاک دیں کہ حدثنا اسماعیل بن عبد اللہ قال حدثني مالک عن عبد اللہ بن دینار عن عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين الا ان تكونوا باكين فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم لا يصيبكم ما أصابهم. فرماتے ہیں سرکار نے فرمایا ان معذب عذاب کردہ لوگوں کے دیار میں داخل مت ہو. معذب کون؟ قوم حجر، قوم کذب اصحاب الحجر، قوم حجر، قوم ثمود اور قوم صالح ہے نا، اور قوم حجر نہیں، اصحاب حجر. حجر ایک وادی کا نام ہے. یہ سرکار نے غزوہ تبوک میں جاتے ہوئے فرمایا تھا لا تدخلوا مساکن الذین ظلموا انفسهم، ہے نا. اور فرمایا سرکار نے ان معذب ترین لوگوں، معذب لوگوں پر داخل مت ہوا کرو الا ان تکونوا باکین، مگر اس حال میں کہ تم روتے ہوئے ہو. تو جب داخل ہونے کی ممانعت ہے عذاب کی جگہ میں، تو جہاں پر عذاب نازل ہو نماز کی کراہت بدرجہ اولا ہوگی. ہاں، اگر کسی نے وہاں پر نماز پڑھی تو نماز ہو جائے گی. ہاں، سمجھئے. سرکار نے ان لوگوں جہاں پر عذاب ہوا وہاں پر داخل ہونے سے کیوں منع فرمایا؟ فرمایا ڈرو کہیں تم کو وہ نہ پہنچ جائے جو ان لوگوں پر پہنچا. کیا؟ خشیۃ ان یصیبکم مثل ما اصابہم، ہے نا. اب اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ جو معذب ہیں ان کی آبادیوں میں رہنا، ان کو وطن بنانا جائز نہیں ہے نا. اور وہاں پر ٹھہرنا یہ بھی جائز نہیں ہے، بلکہ معذبین کے اگر آبادیوں سے گزرنا ہو تو تیزی کے ساتھ گزرو، جیسے کہ سرکار نے وادی محصر میں کیا. وادی محصر جو مزدلفہ سے قریب ہے، سرکار وہاں تیزی کے ساتھ ٹھہرے، اور وہاں پر وقوف بھی جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اصحاب فیل وہیں پر ہلاک ہوئے تھے. اور سرکار نے حکم دیا کہ جب گزرو تو روتے ہوئے، اس لیے کہ رونے سے تفکر پیدا ہوتا ہے. ہاں، بات سمجھ گئے. اور اس میں یہ بھی معلوم ہوا کہ موضع خسف اور موضع عذاب میں جو ہے نماز پڑھنا یہ مکروہ ہے، یہ مکروہ ہے. چلیے یہاں تک یہ باب مکمل، یہ پڑھ لیا آپ نے. اب اس کے بعد میں اگلا باب آتا ہے باب الصلاۃ فی البیعہ. یہاں سے انشاءاللہ میں پھر آپ کو کل پڑھاتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.